لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي وولدي. بسم الله على ما أعطاني الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. کل کا ہمارا درس اس کی چند گزارشات آج پھر باقی ہیں. کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں لوگوں کے کہنے پر اپنی جو ترتیب محنت ہے اس کو مت بدلو. اللہ کا حکم جو ملا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، وہ اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں ہدایت ہے. اس راستے کو اور اس طریقے کو کبھی مت بدلو. دو ٹوک لفظوں میں اس درس میں یہ جواب دیا گیا ہے. حارث بن نضر اور ایک اور جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، ان 3-4 لوگوں نے مکے میں مل کر 2 باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے واسطے سے قرآن ملے گا نا، آپ ایسا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ آسمان سے ایک مکتوب اتاریں، لکھے ہوئے چند اوراق اتاریں، اس میں لکھا ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، پھر کلمے کے بعد کیا کرنا ہے، اور 4 فرشتے ساتھ اترے، وہ آ کر مکتوب ہمارے سامنے ہمیں دے دیں، ہم اس پر عمل کریں گے. آپ کیوں بیچ میں واسطہ بنتے ہیں، آپ بیچ میں سے نکلیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اور پھر آپ کو بھی جو پیغام ملتا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا ہے. آپ بیچ میں سے نکلیے نا، آپ نکل کر کوئی فرشتہ بنے، وہ آ کر ہمیں پیغام دیا کرے، ہم فرشتے پر اعتبار کریں گے. جو وہ کہے گا ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم مسلمان بھی ہوں گے، ہم سارے کام بتوں کی عبادت چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں معتکف ہو جاتے اور وہاں اندر تشریف فرما ہو جاتے. یا رسول اللہ، آپ یہاں بیٹھ کر عبادت کیجئے. ان مکے والوں کو جو فرشتے آ کر دیں گے نا، احکامات خدا بندی دیں گے، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جاتا. اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا، میرے محبوب ان کے جو تقاضے ہیں نا، یہ تقاضے کو چھوڑیے، آپ اپنی بات اپنے طریقے پر چلیے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ 2 چیزیں امت جب چھوڑے گی گمراہ ہو جائے گی. آپ حدیث پاک کا مجموعہ اٹھا کر دیکھیں، نماز کے اندر ہدایت کو نہیں کہا گیا، وعدہ نہیں کیا گیا کہ گمراہ نہیں ہوگے. تو روزے کے اندر نہیں کہا گیا، زکوٰۃ کے اندر نہیں کہا گیا، حج کے اندر نہیں کہا، رات کے تہجد میں نہیں کہا. 2 چیزوں میں کہا ہے. لن تضلوا، حضور فرماتے لن تضلوا، تم قیامت کی صبح تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میرا وعدہ، اللہ کا وعدہ. کیا؟ حتی تمسکتم بہما، جب تم 2 چیزوں کو پکڑ لو مضبوطی سے. یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ نئی ترتیبوں سے دین کا کام شروع کر دیتے ہیں. نہیں بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لن تضلوا حتی تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب 2 چیزوں کو پکڑ لو. ایک القرآن یعنی اللہ کے احکامات، دوسرا کیا ہے؟ القرآن و سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ 2 چیزوں کو جو پکڑے گا اور اس کی محنت میں لگے گا، وہ آدمی قیامت کی صبح تک گمراہ نہیں ہوگا. جب قیامت کا وعدہ تو موت کا وعدہ بیچ میں ہے نا،
کہ موت کے وقت اس کو اللہ کلمہ دیں گے، دو محنتیں کرتے ہو، کیا؟ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ رہی بات یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتے آ جائیں اور ہمیں ایک مکتوب اور لکھے ہوئے اوراق فرشتے دے جائیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر نازل کر دیا جائے آپ کے اوپر کتاب، ایک مکتوب، فی قرطاس، لکھا ہوا اوراق کے اندر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ مکے کے مشرک اور کافر اس کو اپنے ہاتھوں سے مس کر لیں، دونوں ہاتھوں سے جب اسے لے لیں گے نا، اگر میں اللہ کر بھی دوں تو کر بھی دوں، کرنا نہیں ہے، لیکن اگر میں کر بھی دوں تو کیا ہوگا؟ یہ مکتوب ان اوراق ہوئے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ اوراق نہیں ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ انکار کریں گے۔ آپ کی چہرہ انور کو جو 53 سال سے یہ جانتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، آپ پر اعتبار نہیں کر رہے، تو وہ جو نئے فرشتے نئے اوراق پر کیا اعتبار کریں گے؟ آپ ان کو چھوڑیے، آپ اپنی محنت کیجیے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں سب کو بیچ میں سے ہٹا کر فرشتہ آئے، یا رسول اللہ آپ نہ ہو فرشتہ ہو تو مان لیں گے، اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ بات تو ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر فرشتہ اتر آیا تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے قوم لوط کے پاس فرشتے بھیجے نا، ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں فرشتے بھیجے، پھر کیا بنا اس کو موقع؟ پھر آسمان سے پتھر ہی برسے، پھر فرشتے نے چیخ ہی ماری، پھر جو ہے ٹڈیوں کا عذاب ہی آیا، پھر وہ جو ہے وہ اونڈے منہ پڑے ہوئے تھے سارے، اور پھر ان کا کچھ نہ بچا، نہ باغات بچا سکی نہ نہریں بچا سکی انہیں۔ تو جب فرشتہ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ جڑا ہوا عذاب آتا ہے، پھر ماننا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں مانیں گے۔ مجھے بتائے اے میرے محبوب، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب آئی محنت کی بات۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی نا تو فرشتے کو بھی ہمیں انسان کی شکل دینا ہوتی، جیسے ہم نے سب نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا تھا، حضرت آمنہ کے بدن مبارک سے پیدا فرمایا تھا، ہم نے ان کے جو ہے وہ وجود مبارک سے سیدہ فاطمہ پاک کو پیدا کیا تھا، ان کی اولاد تھی، ان کے والد گرامی تھے، ان کی والدہ محترمہ تھی، وہ انسان تھے، تجارت کی انہوں نے مکے کے اندر، انسانوں والے تمام کام کیے، یہ کام ہدایت کا ہم نے انسانیت کے ساتھ جڑا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے ساری امت کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ اب جو ہے وہ آسمانوں سے فرشتے اتریں گے نا، ہدایت نہیں پھیلے گی، جب بندے خود اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے حکموں کی محنت کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محنت کریں گے، پھر جا کے ہدایت آئے گی، انسان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں انسان، فرمائے اس انسان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ختم نبوت کی وجہ سے تمام اس میں طرفین کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ واسطہ بنتا ہے بیچ میں، فرشتہ واسطہ نہیں بن سکتا، جن واسطہ نہیں بن سکتا، یہ انسان واسطہ بنتا ہے۔ کیسے؟ یہ کڑی بنتا ہے، اوپر سے اللہ سے رابطہ مضبوط، ادھر مخلوق سے رابطہ مضبوط، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفیر کا کام کرنا شروع کرتا ہے، انسان ہوگا۔ فرمایا فرشتہ بھی ہوا نا تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اسے بھی انسان بنائیں گے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، پھر بھی یہ شبے کریں گے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ آپ سے پہلے بھی یہ لوگ نبیوں سے استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کا ٹھٹا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ، پھر ان لوگوں کو گھیر لیا ان کے مذاق کرنے نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے کہ جو وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ فرشتوں کا مطالبہ کر کے، آسمان سے مکتوب منگوانے کا مطالبہ کر کے، یہ آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ آپ جیسی ذات 1.25 نبی اکٹھے ہو تو آپ دولہا بنتے ہیں، آپ ہی بڑے بنتے ہیں، تو امت کے سامنے آپ بڑے نہیں بن سکتے؟ اے رسول اللہ، آپ کو چھوڑ کر یہ جو کرتے ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں آپ سے۔ تو اگر انہیں سمجھ نہیں آتی آپ کی بات، یہ بہت بڑی، اللہ کا مشورہ سنیے گا۔ اللہ پاک مشورہ دیتے ہیں، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہیں آپ کی بات سمجھ نہیں نہ آتی تو یہ انسان ہمیشہ مشاہدات کا جو ہے نا وہ تابع رہا، مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ مان جاتا ہے، اور اس کے یہ نفس کی بات ہے۔ اور مومن کی یہ باتیں لکھی، مومن کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، یہ مشاہدہ نہیں مانتا۔ لیکن جو انسان کی فطرت میں ہے مشاہدہ ہے۔ اچھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے نا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی اپنے مقام پر رہ کر، اگر میری بات سمجھ نہیں آتی تو سیروا فی الارض، چھوڑو سارے کام،
نکلو تم زمین کے اندر نکلو، ثم انظروا، زمین کے اندر نکل کر پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام مقرر کیا ہے۔ ہاں تو اس لیے آج بھی، جیسے کل یہ بات کہہ کر ہمارا درس ختم ہوا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو پوری دنیا کی فقہ کونسل کے چیئرمین ہیں، جدید مسائل جب تک وہ تشریف نہ لے جائیں ان کی جو ہے وہ ساری دنیا کے مفتی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جاتے ہیں، یہ فیصلہ فرماتے ہیں فلاں کام کا شرعی جواب حکم یہ ہے، وہ سارے کہتے ہیں جی یہی ہے، اتنے بڑے آدمی، لیکن وہ بھی ایک روز کراچی سے نکلے، پوری دنیا کا سفر کیا اور سیاحت کر کے پھر کراچی کو ختم کیا، جہان دیدہ کے نام سے لکھا، دنیا میرے آگے کے نام سے، یہ دو جو ہے وہ کتابیں ہیں، اس کو پڑھی آپ حیران ہوں گے۔ بیچ میں انبیاء کی سرزمین آئی، اس نبی کا ذکر، آگے کسی ولی کا ذکر، اس کا پورا ذکر، پھر آگے صحابی کا ذکر، پورا ذکر آیا، یہاں سے نکلے جناب، یہاں سامنے سے بلوچستان سے ایران، عراق، یمن، پھر سارے علاقے فلسطین، ساری داستانیں لکھتے گئے، یہاں یہ آئے تھے، یہ آئے تھے، یہ ہوا تھا، ایسے دین پھیلا تھا، فلاں بزرگ تھے، فلاں نبی، فلاں صحابی تھے، پھر مکہ مدینہ سے گئے، آگے ہوتے 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 پوری دنیا کا چکر کاٹ کے اس طرف سے جو ہے وہ آگے روس آئے، روس سے افغانستان سے دوبارہ یہاں پاکستان داخل ہو کر سفر ختم کیا۔ یہ بہت ضروری ہے سیاحت۔ آج کل جو ہے وہ سیاحت اگر ہم عام اکیلے تو نہیں کر سکتے، اتنا کون کرے، اللہ پاک نے ہمیں جماعت کی صورت میں یہ بہت بڑا تحفہ دیا۔ آپ جماعتوں نکلیے، کتنے کتنے بڑے لوگ ایسے کہ جن کے اندر کے شبہات حل نہیں ہوتے تھے، وہ جب جماعت میں نکلے سینہ صاف ہو گیا سینہ۔ ایک کارگزاری اکثر پہلے بھی سنایا کرتا ہوں، آج بھی سنی، حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب جو ہے وہ رنجاٹا کشمیر مظفر آباد والے، ان سے ہم نے خود سنا، وہ فرماتے ہیں، تو اب وہ ذرا اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جاتے، ورنہ وہ ہر سال سالانہ چلے پہ جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں 1985 میں ہم نکلے رائمنڈ سے، تو کہتے ہیں ہماری تشکیل بلوچستان میں ہوئی، سیاحت کسے، اللہ آپ کو مان جائیں گے، نہیں قرآن کی بات سمجھ میں آتی نا، نہیں بات سمجھ میں آتی سنت کی، نہیں سمجھ میں آتی سمجھانے والوں کی، کیوں نہیں آتی؟ یہ پڑا ہوا جو مقام پر جو پڑا ہوا، اس کی فطرت میں ہے نکلنا، اس کی فطرت میں ہے نکلنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے کام میں، اس کے مزاج میں بنا ہوا ہے، یہ نکلتا ہے لوگوں کی طرف، جاتا ہے، سفیر بن کے جاتا ہے، جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب آیا ہوں، میں قرآن کا جو ہے وارث آیا ہوں، میں اللہ کا خلیفہ آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، آئیے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ اللہ سے رسول کی بات سنانا کرتے ہیں۔ حضرت مسعود صاحب فرماتے ہیں وہاں بلوچستان میں ان کی تشکیل، جماعت وہاں پہنچی، جو پورے ضلع میں 6-7 مسجدیں تھی، کہتے ہیں ایک مسجد میں پہنچے تو بستی والوں نے یہ کہا تالا لگا، اس مسجد کو نہیں کھولنا، کیوں نہیں کھولنا؟ اب دیکھیں قرآن سے سنت سے ہٹ کر سیاحت انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نکلیے تو صحیح ایک دفعہ یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جو ہے وہ خلیفہ ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں ان کا نائب ہوں، قرآن کا وارث ہوں، کہ قرآن کو اللہ پاک نے وارث بنایا اس امت کو، یہ نسبت رکھ کے نکلے، اللہ آپ کی تربیت خود کریں گے۔ یہ مشورہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ حضرت رسول صاحب فرماتے ہیں کہ تالا لگا ہوا، بستی والے کہتے ہیں جی اس کا تالا نہیں کھولنا، اس مسجد پر جنات کا کنٹرول ہے، جنات نے جو ہے وہ یہاں قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس مسجد کو تالا لگا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بیٹھے، حضور فرماتے ہیں 1985 کا وقت ہے، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے، مشورہ کیا کہ کیا کریں، لوگ تو کہتے ہیں نہیں کھولنا کہ جنات ہیں، لیکن ہمیں تو بڑوں نے کہا ہے اس مسجد کا نام لکھ کر کہا ہے اس مسجد میں جا کر 3 دن اللہ کے حکموں کو سنانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے وہ لانا ہے لوگوں کو، 3 دن یہاں رہ کر آواز لگانی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم حضور کے نائب ہیں، قرآن کے وارث ہیں۔ مشورہ کیا، انہوں نے کہا بات تو یہ ہے جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں مانی، جیسے قرآن میں اللہ نے مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بات نہ مانیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں۔ تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، چابی لے کے تالا کھولا، کہ تم اپنی مرضی ہے بھائی، ورنہ کسی کے اوپر جنات کا بسیرا ہو گیا، ہم ذمہ دار نہیں، کہ تم ہمیں چابی دو، چھوڑو بات کو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں مسجد کھولی،
مسجد کے اندر جو ہے وہی جو حالات جو ہے نا وہ جانوروں کا اندر بسیرا اور پھر گندگیاں اور غلاظتیں کرتی، ساری مسجد کو دھویا اور دھو کر جو ہے جو وقت ملا عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اذانیں دے کے ہم نے نمازیں پڑھی، کچھ بھی نہیں. کہتے رات کو سو گئے. کہتے جب ہوئی نا 12 کے بعد کا وقت تو کہتے اب چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی مسجد کے اندر سے، چیخنے کی آواز. تو کہتے رات کو اٹھ گئے ایک دم سے. حضرت مسعودی صاحب فرماتے ہیں امیر کوئی اور تھے، امیر صاحب اور ہم سارے بیٹھ کے کیا کریں، مسجد چھوڑ کے بھاگیں؟ علاقے والے کہیں گے ہم نے کہا تھا نا، یا پھر بڑوں کی بات ہے کہ ہم 3 دن گزاریں گے. انہوں نے کہا دیکھو مرتے کیا نہ کرتے، ہم تو یہاں 3 دن گزاریں گے. اگر انسانوں سے اللہ کا خلیفہ بن کے بات کر سکتے ہیں، حضور کا نائب بن کے بات کر سکتے ہیں، قرآن کا وارث بن کے بات کر سکتے ہیں، تو ان جنات سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ اٹھو وضو کرو. وضو کیا، سب کو مصلی پر کھڑا کیا، 2 ساتھیوں کی تشکیل کی. جاؤ بھائی جاؤ، آگے جاؤ، جا کر یہ جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کر خطاب جو ہے وہ اس کو مخاطب کرو. او جنات کیا کرتے ہو؟ اللہ کے گھر کے اندر تم نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے اور تم جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. ہم دین کی محنت کے لیے ہمیں بھی تنگ کر رہے ہو، تو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کے سامنے تمہاری شکایت کر دیں گے اور اللہ کے سامنے ہم روئیں گے دھوئیں گے، ورنہ یہاں تو ہمیں 3 دن گزارتے تو یا تم یہاں سے نکلو. وہی ہوا. کہتے ہیں حضرت مسعودی صاحب اس وقت تو یہ فرمان بعد میں ہمیں بتایا کہ میں اور پھر امیر صاحب ہم دونوں آگے گئے. آگے ہو کر ہم نے رات کے وقت بالکل اندھیرا، پوری بستی سوئی ہوئی. کہتے ہیں ہم آگے ہوئے، ہم نے جا کر کہا او جنات کیوں چیخے مارتے ہو، کیوں تم نے مسجد کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ نمازیں بند کرا دی سب کچھ. تو کہتے جب ہم نے یہ کہا نا پتہ کا جواب ہے، کہتے میں جن نہیں ہوں، میں جن نہیں ہوں، میں مسجد ہوں، میں مسجد ہوں. یہ رات کو جو پوری بستی میں میری چیخیں جاتی ہیں نا، یہ میری بد دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجد ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. یا اللہ انہوں نے مجھے بے آباد کیا، اللہ تو انہیں بے آباد کر. انہوں نے مجھے اجاڑ دیا، اللہ تو انہیں اجاڑ دے. کہتے میں رات کو چیخیں مارتی، چیخیں مار مار کے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آوازیں جو پوری بستی سنتی. کہتے واپس آ کے پوری مصلی پر کھڑے ہو گئی پوری جماعت اور رو رو کر رات گزاری. صبح فجر میں جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا جا کر کہنا شروع کیا اور ظالموں کو مسجد کا جنات کا نام لے کر مسجد کو تالے لگانے والوں، تمہارا علاج یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر آؤ. تو کہتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا. پھر جب پھرے پتہ چلا کہ اس بددعاؤں، مسجد کی بددعاؤں کی وجہ سے ہر گھر میں معذور بچے پیدا ہوئے، ہر گھر میں فساد ہے. وہ آپس میں لڑ لڑ کر کہتے خاندانوں کے خاندان قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں. ہر گھر میں 6 بندے قتل ہیں، ہر گھر میں بچہ جو معذور پیدا ہو رہا ہے، بچیاں معذور، بچے معذور. کہتے ہیں ظالموں تمہیں سمجھ ہی نہ آئی یہ کہ یہ مسجد بددعائیں کر رہی ہے، جنات نہیں ہے یہاں پر. سب کو اکٹھا کیا، پھر وہاں کھانے کھلایا اور سب کو اس پر آمادہ کیا، امام مقرر کیا، مؤذن مقرر کیا. پھر وہاں ان کو اکٹھا کر کے مسجد کے 5 اعمال سکھائے اور ان سے کہا کہ مسجد کو آباد کرو اگر تم اپنے گھروں کی آبادیاں چاہتے ہو. یہ ویران بستی اس لیے ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ کیا کر رہی، بددعائیں کر رہی. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. جماعت کے اندر نکلیں، آپ جو ہے نکلیں ذرا ان نسبتوں کے ساتھ. اولیاء کرام کتنے ایسے ہیں وہ جو نکلتے ہیں اللہ کے راستوں میں اور نکلتے اللہ کی جو ہے زمین کے اندر مشاہدات کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کرنے کا ایک وظیفہ ہے. تہجد وظیفہ ہے نا، نماز وظیفہ ہے، تلاوت درود پاک وظیفہ ہے، یہ بھی ایک وظیفہ ہے. بستر اٹھا کر پھر اپنے پیسے لگا کر اللہ کے راستے میں اللہ کے حکموں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، ان کے اندر یقین کو بولتے بولتے بولتے. اب جب تبلیغیوں کو دیکھیں، کل بھی یہاں پر جب نماز کا وقت ختم ہوا، ہم سب بھی تسبیح میں لگ جاتے ہیں. وہ دروازے پہ کھڑے ادھر 2 ساتھی کھڑے ہوئے، وہ کامیابی دین میں ذرا بات ہوگی بیٹھ جائے، کامیابی دین میں ذرا بات ہوگی بیٹھ جائے. اس نسبت کے ساتھ وہ کریا کریا، گلی گلی، محلہ محلہ، پوری دنیا گھومتے گھومتے گھومتے. جب ایک مرتبہ بہت زیادہ حالات خراب ہوئے پاکستان کے اور جو ہے وہ بہت مسئلہ تھا کہ جو ہے وہ ملک کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو حاجی صاحب اللہ غنی کے رحمت کرے زندہ تھے، حاجی صاحب نے فرمایا تھا پیدل جماعتیں چلاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے خطرے ٹال دیں گے. جماعتیں پیدل چل، مدرسوں کی طلباء کی 24 گھنٹے کی جماعت عصر کی جو ہے وہ ظہر کی نماز پیدل نکلتے چلتے 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 3 کلومیٹر دور مسجد میں جا رہے ہیں اور پیدل جماعتیں چلی. اور جو ہے وہ پیدل جماعتوں کی جو میں نے کل بھی کارگزارش نہیں، وہ کراچی کے 5 ساتھی تھے اس وقت، اور یہ پیدل چلے چلے چلے، اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا. یہ ہے سیرو فی الارض، زمین کے اندر پیدل چلنا، زمین کے اندر پیدل. کتنی جماعتیں پورا سال پیدل چلتے،
پیدل چلتے ہیں اللہ کی بات، اللہ ذکر کے ساتھ، 5 اعمال کے ساتھ، رات کے 4 اعمال کے ساتھ، دن کے 4 اعمال کے ساتھ، جو ہے وہ دعوت والے آداب کے ساتھ، دعوت والی صفات کے ساتھ، نظروں کی حفاظت ہے۔ ایسا ہم جو ہے 2007 میں حج پر گئے، وہاں پر جماعتیں آئی ہوئی، بکا بیٹی ہوٹل تھا، اب تو وہ سارا ختم ہو گیا، اور پورا وہ ہوٹل کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے، جو حج کا مجمع پوری دنیا سے آیا ہوا تھا ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان اور یقین کی محنت کر رہے تھے۔ حالانکہ ایمان والا تھا تو حج کرنے آیا تھا نا، ہاں ایمان والا تھا تو حج کرنے آیا تھا، اور اس کے ایمان جو موجود تھا اس کو جو ہے وہ مطلوب پر لانے کے لیے، تاکہ حج کر کے جائے تو ایمان بھی مطلوب اور جا کر دین کا کام کرے، وہ محنتیں کر رہے تھے کہ کن صفات کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم صرف آب زمزم اور کھجور کھا رہے ہیں اس لیے کہ پیسے نہیں، پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی بلڈنگ سے باہر نکلیں، مسجد حرم سے نکلیں، سارے KFC اور اس طرح کے برانڈ ہیں جو کہ خنزیر کا گوشت کھلا رہے ہیں، اور جو حاجی جب یہاں بیت اللہ سے انوار لیتا ہے باہر جا کے سور کو گوشت کھا کے سب ختم ہو جاتا ہے، اور دین کی محنت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں، کھلی بات ہے، اگر مشرکین مکہ کو یا رسول اللہ آپ کی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ انہیں کہیے نا کہ نکلو تو مجھے چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، اگر تم نے سمجھنی ہے حق بات تو نکلو ذرا مکے سے، تمہیں قوم عاد نظر آئے، تمہیں قوم سمود نظر آئے، تمہیں قوم لوط نظر آئے، ان کے وہ قریب قریبی علاقے ہیں، اور جہاں مینا عرفات مزدلفہ کی قریب قریب یہ ساری بستیاں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فنا کیا۔ فرمایا سیرو فی الارض، زمین کے اندر نکلو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، انکار کرنے والوں کا کیا انجام کیا اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت آئی ہوئی ہے، ان کی بات سنیں، یقین والے لوگ ہیں، یقین کی آواز لگا رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو سمجھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ الحمد،